السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 46 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ آل عمران، آیت 92 سے آیت 110 تک۔ قرآن کریم کا علم حاصل کرنے والے انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابن ماجہ میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عالم کو عابد پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی چاند کو ستاروں پر۔ علماء ہی انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام دینار اور درہم کی وراثت نہیں چھوڑتے، علم کی وراثت وہ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ بس جس نے جتنا علم حاصل کیا اس نے انبیاء علیہ السلام کی وراثت کا حصہ زیادہ سے زیادہ حاصل کر لیا۔ تو علم حاصل کرنا کیا ہے؟ دراصل انبیاء کی وراثت میں سے حصہ حاصل کرنا ہے۔ جس نے پورا کا پورا حاصل کر لیا تو پھر کیا ہے؟ وہ پورا کا پورا وارث ہو جاتا ہے۔ تو انبیاء کے وارث بن جاتا ہے وہ کون لوگ؟ جو قرآن کریم کا، دین کا اور یہ دین کا علم حاصل کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو دین کا علم حاصل کرنے والے انبیاء کے وارث بن جاتے ہیں نا، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے اور قرآن مجید پڑھنے، پڑھانے، اس پر عمل کرنے اور تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنا علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها، آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران آیت 92 to 100۔ آیت 92، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے، اور تم جو کچھ خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اسے بخوبی جانتا ہے۔ تو بر یہاں پہ لم تنالوا البر حتى آیا ہے نا، تو بر یعنی بر سے مراد یہاں عمل صالحات یا پھر جنت ہے۔ تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینے میں ایک بہت بڑے رچ پرسن تھے اور ان کے پاس ڈھیروں باغ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا انہوں نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیرہا کا باغ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اسے اللہ کی رضا کے لیے میں صدقہ کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو بہت نفع بخش مال ہے، میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں پر تقسیم کر دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے انہوں نے اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لم تنالوا البر حتى تنفقوا، یعنی کہ تم جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہیں خرچ کرتے نا، تم بھلائی کو پہنچ ہی نہیں سکتے، تم خیر تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو اس پر جب یہ آیت نازل، صحابہ رضی اللہ عنہ نے زبردست اس پہ عمل کیا، اور یہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا جو یہ تھا واقعہ، اس کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ جب یہ آیت سنی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یعنی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے مال میں سے سب سے زیادہ پیارا مال خیبر کا وہ حصہ ہے جو مجھے غنیمت کے طور پر دیا گیا ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے وقف کر دو، اصل کو روک لو اور اس کا پھل وغیرہ صدقہ کر دو۔ اس طرح سے انہوں نے کیا کیا، ہر سال جو فصل آئے گی اس کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، اور زمین جو تھی اس پہ یعنی کہ ان کو کیا چاہیے تھا کہ وہ اس کا کھیتی کریں اور فصل لائیں، جو فصل ہر سال کی فصل کو انہوں نے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر۔ پھر اسی طرح سے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو انہوں نے اپنا بہت پیارا سا جو گھوڑا تھا اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دیا۔ تو ان سب سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنی کوئی بھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں، لیکن کون سی چیز خرچ کریں جو اس کو خود بہت زیادہ پسند ہے۔ تو اللہ سے اپنی ہم محبت ظاہر کر سکتے ہیں اس طرح سے کہ ہمیں جو کچھ پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں ہم وہ چیز کو دے کر کے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ،
تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے، کوئی بھی چیز، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے کہ کوئی بھی اپریشیٹ کرتا ہے تو نہ کرے، کوئی قدر کرتا ہے تو نہ کرے، کہیں سے کوئی بھی تعریف ملتی ہے تو ملے یا نہ ملے، لیکن جس رب کے لیے دیا ہے نا، اور جس کی محبت میں دیا ہے، اس رب کو خوش کرنا مقصود ہے، اور اگر وہ مقصود پورا ہو جائے، حاصل ہو جائے، تو پھر کسی کی بھی پرواہ نہیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے تو اتنا کام کیا نا، اتنا ہم نے محنتیں کی، ہم نے اتنی کوشش کی، سب جو فلاں فلاں ہے اس نے تو میری قدر بھی نہیں کی، میری تعریف بھی نہیں کی، مجھے اپریشیٹ بھی نہیں کیا، اور مجھے جو ہے کچھ بھی میرا ویلیو نہیں کی۔ تو اصل نیکی کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے کی جائے۔ اصل نیکی تو کس کے لیے کرنی ہے؟ اور حقیقی جو نیکی ہے وہ کس کے لیے کرنی ہے؟ صرف اور صرف خالص اللہ کے لیے کرنی ہے۔ تو اللہ کی راہ میں جب انسان خرچ کرے گا تو وہ کون سی خرچ کرے؟ جو اس کو خود پسند ہو۔ تو مما تحبون میں من تبدید کے لیے ہے، یعنی ساری پسندیدہ چیز خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، بلکہ پسندیدہ چیزوں میں سے کچھ دینا ہے، یعنی کہ آپ کو بہت ساری چیز پسند ہے، لیکن آپ اس میں سے کچھ ایک چیز اللہ کی راہ میں دے دے۔ تو صحابہ نے کتنا زبردست عمل کیا نا، کہ انہوں نے سب کچھ، جو ان کے ٹاپ میں جو سامان بہت سارا تھا، لیکن ان کو کچھ ایک سامان میں سے کچھ ایک چیز جو تھی بہت پسند تھی۔ لم تنل البر حتی تنفقوا، یعنی کہ تمہیں جو خود بہت پسند ہے، تمہیں جو سب سے زیادہ محبوب چیز پسند ہے نا، مما تحبون، جس سے تم محبت کرتے ہو، تم خرچ کرو اس میں سے، تحبون تم جس سے خود محبت کرتے ہو۔ تو تم نیکی کے معیار کو پہنچ ہی نہیں سکتے، تم نیکی کے اس درجے تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ بر یعنی اس کے معنی یہ ہوتے کہ اعلیٰ درجے کی نیکی ہوتا ہے، اور کچھ مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ جنت ہے، یا تو تم جنت تک پہنچ ہی نہیں سکتے، یا تو تم اعلیٰ درجے کی نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے، حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم خرچ کر دو اس میں سے جس کو تم خود محبت کرتے ہو، ہے نا۔ تب انسان کیا ہے؟ اعلیٰ درجے کی نیکی کو پہنچے گا، تب انسان کیا ہے؟ اعلیٰ درجے کی جنت میں پہنچے گا، جب اس نے یہاں پہ اپنی محبوب چیز اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہوگا نا۔ ہمارا کیا رویہ ہے؟ ہمارے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے کیا تو جو کچھ بھی انسان دیتا ہے چند چیزیں، اس کے لیے بھی اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو تانے دیتا ہے نا، تنبیہ دیتا ہے، اور لوگوں کو اس قدر پریشان بھی کرتا ہے۔ اور ایک تو پہلی چیز، وہ خرچ بھی نہیں کرتے ہیں، دیتے ہیں اللہ کے نام پہ تو کتنے پھٹے پرانے بیکار سے کپڑے، ٹھیک ہے۔ تو انسان اگر دیکھیے بیکار سے مطلب، اگر انسان اپنے گھر کے پرانے کپڑے وغیرہ دے بھی رہا ہے، مطلب ضرورت اس کی نہیں ہے تو وہ دے بھی رہا ہے، تو اس کو اچھے سے دے۔ ایسا نہیں کہ اس میں ثواب نہیں ملے گا، اس میں بھی نیکی ہے، لیکن کیا ہے؟ اس کو سیٹ کر کے دے، اس کو اچھے سے خوش احسن طریقے سے دے۔ تو بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کپڑے تو دیتے ہیں لیکن اس کو سیٹ نہیں کرتے ہیں، میلے کچیلے گندے، ہے نا، ایسے ایسے نہیں دینا چاہیے انسان کو۔ پھر کیا ہے؟ اور اپنے کو خود پسند ہے نا، خود تو ہم پسند نہیں کر رہے، اور ہمیں جو ناپسندیدہ چیز ہے وہ ہم دے رہے ہیں۔ تو اپنے سب سے جو محبوب چیز ہے وہ اس کو اللہ کی راہ میں دے۔ تو یہاں پہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ مال ہی ہو سکتا ہے، یا آپ کے پاس زیورات ہیں یا کپڑے ہیں۔ تو ہر انسان کی تو جو پسند ہے نا، جو اس سے محبت کرتا ہے، وہ بہت سی چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کو سونا پسند ہے، کچھ لوگوں کو اپنا گھومنا پھرنا پسند ہے، کچھ لوگوں کو اپنے بچے بہت پسند ہیں، کچھ لوگوں کو اپنے جو ہے گھر بہت پسند ہے، کچھ لوگوں کو اپنے کپڑے فیشن اسٹائل وغیرہ یہ سب بہت پسند ہے، اور خاص کر کے خواتین کو تو کیا ہے؟ سونا اور لیٹنا اور آرام کرنا بہت پسند ہے نا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ تو یہ جو سب سے زیادہ جو محبوب چیز ہے نا، تو یہ اعلیٰ درجے کی، اگر ہم نیکی چاہتے ہیں، اعلیٰ درجے کی ہم جنت چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنی محبوب چیز کو اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اسے قربان کرنا ہوگا۔ اور یہ نہیں کہا جا رہا کہ سب کا سب دے دے، کچھ حصہ دے دے۔ ایک انسان ہے جو دن بھر آرام کرتا ہے، تو کچھ گھنٹے اللہ کی راہ میں بھی اس کو لگانا چاہیے نا۔ کوئی ایک انسان ہے، کچھ خواتین ہیں 4 4 5 5 گھنٹے اس کو سونا اچھا لگتا ہے، پھر دوپہر بھر وہ پورا دن سویا کرتی ہیں، تو پھر کیا کرے؟ 3 4 گھنٹے، کم سے کم 2 3 گھنٹے تو اللہ کی راہ میں وقف کر دے نا، کہ نہیں ہمیں 2 گھنٹے تو اللہ کی راہ میں لگانے ہیں، پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، یاد کرنا ہے، کچھ وقت اللہ کی دین کے لیے ہمیں اپنا لگانا ہے۔ تو پھر اپنے بچے جو اس کو بہت پسند ہے سب، تو پھر اپنے بچوں کو بھی کیا کرنا ہے؟ اللہ کی راہ میں ان کو بھی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے لگانا چاہیے، کہ ان کو بھی کیا ہے؟ علم حاصل ہو، ان کو بھی دین کی معلومات ہو، ان کو بھی صرف جو ہے اسکول کی ہی دوڑ تک بچے نہ رہ جائیں، ان کو دیندار بھی بنائے بچوں کو۔ پھر اسی طرح سے گھر بہت پسند ہے، تو گھر میں علم کی مجلس کر کے، گھر میں دین کی مجلس کر کے، دین کی تبلیغ کر کے گھر میں بھی اپنے کیا کریں؟ اس طرح سے گھر کا کچھ حصہ بھی اللہ کی راہ میں لگایا جا سکتا ہے۔ کسی کو اپنی کوئی گاڑی، کوئی کار، کوئی جو ہے
जो बड़ी सी जो वैन किसी के पास होती है ना, बड़ी सी जो गाड़ी होती है बहुत पसंद होती है, तो उस गाड़ी को भी अल्लाह की राह में लगाएं, इस तरह से कि हफ्ते में इतने इतने दिन हम अल्लाह की राह में इस तरह से, जो यहाँ पे एक मस्जिद है ये काफ़ी दूर पड़ती है सवारियों के लिए, तो ठीक है यहाँ पे छोड़ने के लिए इस तरीके से, इस तरह से लोग अल्लाह की राह में अपने चीज़ों को लगा सकते हैं। तो बहुत तरीके हैं, तो कुछ तरीके एग्जाम्पल के तौर पे रखे हैं, लेकिन सहाबा ने कैसे अमल किया ना, कि उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह की राह में दे दिया। तो कोई भी आपकी महबूब तरीन चीज़ है तो उसको अल्लाह की राह में दे दें, तो फिर क्या होगा, तो अल्लाह की मोहब्बत हासिल होगी, अल्लाह का क्या होगी, कुर्ब हासिल होगा इंसान को। आप देखिए कि ये सब चीज़ क्या है, सब फना हो जाने वाला है। जिसने आज दुनिया में ये सब अपने आप को कंट्रोल करके और अल्लाह की राह में चीज़ें लगा दी, तो फिर क्या है, आखिरत में इसका अजर उसको इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। आयत 93, कुल तामी काना हिल्लल लि बनी इसराइला इल्ला मा हर्रमा इसराइल अला नफ्सिही मिन क़ब्लि अन तनज़्ज़लत तौरा कुल फ़अतु बित्तौराति फ़तलूहा इन कुंतुम सादिक़ीन। तौरात के नुज़ूल से पहले याकूब अलैहिस्सलाम ने जिस चीज़ को अपने ऊपर हराम कर लिया था, उसके सिवा तमाम खाने बनी इसराइल पर हलाल थे। आप कह दीजिए कि अगर तुम सच्चे हो तो तौरात ले आओ और पढ़ सुनाओ। यहाँ इस जगह पर यहूदियों ने मुसलमानों पर जो है दरअसल एतराज़ात किया था ना, तो आप ये दावा करते थे कि आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, और हालांकि आप जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को वो क्या कहते थे कि ऊंट का गोश्त खाते हैं जो तौरात की रूह से हराम है। इन आयतों में इस एतराज का जवाब दिया गया है कि ऊंट का गोश्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन में हराम नहीं था, बल्कि तौरात नाजिल होने से पहले भी बनी इसराइल के लिए बनी इसराइल के लिए भी, और ये सब चीजें हलाल थी जो आज भी मुसलमानों के लिए हलाल है। अलबत्ता हुआ ये था कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने ऊंट का गोश्त अपने ऊपर हराम कर लिया था, जिसकी वजह से हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बात बताई, ये बताया कि उनको अर्को निसा की बीमारी हो गई थी, और उन्होंने ये मन्नत मानी थी कि अगर मुझे इस बीमारी से शिफा हो गई तो मैं अपने खाने की सबसे पसंदीदा चीज को छोड़ दूंगा। उन्हें ऊंट का गोश्त सबसे ज्यादा मरगूब यानी पसंद था, इसलिए शिफा हासिल होने पर उन्होंने उसे छोड़ दिया। तो ऊंट का गोश्त अपनी असल से तो हलाल है, मगर या हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के लिए उसकी मन्नत की वजह से और बने इसराइल के लिए उनकी नाफरमानी की वजह से हराम किया गया था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मोहम्मदिया में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने का असल हुक्म आया है कि क्या है, ऊँट का गोश्त उम्मत मोहम्मदिया के लिए हलाल है, ऊँट का गोश्त खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, सब कुछ। लेकिन इनकी नाफरमानियों की वजह से अल्लाह तबारक ताला ने इनके ऊपर ऊँट का गोश्त और दूध वगैरह हराम कर दिया था। तो इन्होंने एतराज़ किया था, यहूदी एतराज़ करते थे किस पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और मुसलमानों पर। कहते थे कि ये कहते तो है कि हम इब्राहिम के पैरोकार हैं, और ये तो क्या करते हैं, और ये खुद जो है ऊँट का गोश्त खाते हैं, दूध पीते हैं। तो उसी बात की इस आयत में वजाहत की गई है, आयत 94। उसके बाद भी जो लोग अल्लाह ताला पर झूठ बोहतान मानते हैं वही जालिम हैं। आयत 95, कह दीजिए कि अल्लाह ताला सच्चा है, तुम सब इब्राहिम हनीफ की मिल्लत की पैरवी करो जो मुशरिक न थे। आयत 96, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह ताला का पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया है वही है जो मक्का शरीफ में है, जो तमाम दुनिया के लिए बरकत और हिदायत वाला घर है। यहाँ पर भी यहूदियों के एतराज का जवाब है। वो कहा करते थे कि ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और इनके जो साथी हैं, ये क्यों जो है खाने काबा को किबला मानते हैं, और इन्होंने बैतुल मक़दस की तरफ रुख करना क्यों छोड़ दिया। क्योंकि ना किबला जब तब्दीली हुई थी, तहवील किबले का जब हुक्म हुआ था 17-18 महीने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप लोग पढ़ भी चुके हैं ना, कि आया जो सयकुलु सुफहाउ, तो वहां पर भी इसी तरह से। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ तो उन्होंने 17-18 महीने जो है मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी। लेकिन जब अल्लाह ने वाकई में हुक्म कर दिया कि अब फाइनली जो किबला है वो खाने काबा है, अब आप सब क्या करें, खाने काबा की तरफ रुख कर लें, और ये क़यामत तक के लिए किबला जो है खाने काबा को किबला मुकर्रर कर दिया गया। तो जब ये खाने काबा को फाइनली किबला मुकर्रर कर दिया गया, तो यहूदियों ने एतराज़ात किया था। क्या एतराज़ात किया था कि ये कैसे मुसलमान हैं, अपने आप को कहते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम जो मुसलमानों पर पहले के जो हराम था वो खाना खाते हैं, और जो किबला था अभी तक तो इस किबले की पैरवी कर रहे थे, अब ये क्यों खाने काबा के खाने काबा की तरफ मुंह करके अब नमाज पढ़ रहे हैं। इन्होंने क्यों नहीं
خانہ کعبہ کو چھوڑ کر کے مسجد اقصی کی طرف ہمیشہ نماز پڑھی، تو ان کے اعتراضات کا جواب اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے کہ ان کا یہی اعتراض تھا نا کہ تمام انبیاء کا جو قبلہ ہے بیت المقدس ہی رہا ہے اور تمام انبیاء نے وہاں ہجرت بھی کی ہے، لہٰذا یہ مقام کعبہ سے افضل ہے۔ اب مسلمانوں نے بیت المقدس کے بجائے کعبہ کو اپنا قبلہ بنایا ہے، یہ تو ملت ابراہیم سے عروج گردانی کی ہے۔ تو اس اعتراضات کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ لوگوں کی عبادت کے لیے سب سے پہلا جو گھر تعمیر ہوا وہ بیت اللہ تھا، بیت المقدس نہیں تھا، کیونکہ بیت اللہ ہی وہ گھر ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ ہی کی عبادت کے لیے لوگوں کے لیے تعمیر فرمایا، اس کی بنیادیں اونچی کی۔ اور بیت المقدس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 400 سال کے بعد تعمیر کیا تھا، اور حضرت سلیمان ہی کی عہد میں یہ قبلہ اہل توحید کے لیے بنایا گیا تھا، لہٰذا قبلہ اول تو کیا ہے، دراصل خانہ کعبہ ہی ہے۔ تو خانہ کعبہ کیا ہے، قبلہ اول ہے۔ اس سے پہلے جو ہے جب خانہ کعبہ بنایا گیا تو اس کے بعد کیا ہوا، 40 سال کے بعد مسجد اقصی تعمیر کی گئی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، پوری زمین پر کون سی مسجد پہلے بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے پوچھا پھر کون سی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ میں نے پوچھا دونوں کے بیچ کی مدت کا وقت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں سے۔ تو خانہ کعبہ کے تعمیر کے بعد مسجد اقصی کی جب تعمیر ہوئی تو وہ 40 سال کا وقفہ تھا، لیکن یہود جو تھے وہ کیا کرتے تھے، اعتراضات کرتے تھے، تو ان کے اعتراضات کا یہاں جواب دیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اول بیت وضع للناس، بے شک سب سے پہلا جو گھر ہے جو بنایا گیا لوگوں کی ہدایت کے لیے، جو مقرر کیا گیا لوگوں کے لیے، وہ بے بکہ بکہ ہے، یعنی کہ بے بکہ یہاں پہ جو لکھا ہے تو اس سے مراد مکہ شہر ہے، مکہ شہر وہدی للعالمین، وہدی للعالمین، جو ہدایت ہے تمام جہان والوں کے لیے، تمام جہان میں سے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے لیے کیا ہے، یہ مکہ جو شہر ہے وہ ہدایت کا گھر ہے۔ ایک بار جو کوئی وہاں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کو ہدایت مل جاتی ہے، تو وہ واقعی میں جو ہوتا ہے ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز تو جو اکثر تو وہاں پہنچ ہی نہیں پاتا ہے، آپ دیکھیں کہ جس کی نصیب میں جانا لکھا ہوتا ہے وہ وہیں جا پاتا ہے، کروڑوں اربوں روپے انسان کے پاس ہوتے ہیں، صحت والا ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے جو مکہ میں جا پاتے ہیں نا، ہر کوئی نہیں جا پاتا ہے، جس کی قسمت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں پہ لبیک لکھا ہوتا ہے وہ وہاں جاتا ہے، اور جو وہاں پہ جاتا ہے تو وہ کیسا ہو جاتا ہے، ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہدی للعالمین، کیونکہ وہ ہدایت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ آیت 97 جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اس میں جو آئے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہیں اس کے گھر کا حج فرض کر دیا ہے، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خانہ کعبہ میں جو آتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے، اور اس میں کیا ہے، کھلی کھلی نشانیاں ہیں۔ فیہ آیات بینات مقام، یعنی کہ اس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، اور مقام ابراہیم بھی ہے۔ مقام ابراہیم وہ جگہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے، ایک پتھر تھا جنت سے آیا تھا، جنت سے دو پتھر آئے تھے، ایک مقام ابراہیم کا پتھر اور دوسرا ہے حجر اسود، اور مقام ابراہیم والا جو پتھر تھا اس پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے، اور خانہ کعبہ کی دیواریں جو تھی وہ اس کو بلند کرتے تھے، اور پھر کیا تھا، اس پہ ان کے نشان بھی ہیں، مقام ابراہیم پر ابراہیم علیہ السلام کے نشان بھی ہیں، تو اس طرح سے اس پر وہ کھڑے ہو کر کے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کرتے جاتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں ہی خانہ کعبہ کی دیواریں اونچی کرتے جاتے تھے، اور کہتے جاتے تھے ربنا تقبل منی، اتنا بڑا کام کر کے کیا کہتے تھے، اللہ سے قبول فرما، اس طریقے سے۔ تو اس میں کیا ہے، کھلی کھلی نشانیاں ہیں، خانہ کعبہ کے آس پاس کیا ہے، کھلی کھلی نشانیاں ہیں، مکہ میں کھلی کھلی نشانیاں، اور فیہ آیاتن میں کیا آ جاتا ہے، بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں سب سے پہلی تو نشانی جو اللہ کی نشانی ہے نا، اللہ کی نشانی سب سے بڑی کیا ہے، خانہ کعبہ خود ہے، وہ خود اتنی بڑی اللہ کی نشانی ہے جسے دیکھ کر انسان کیا کہتا ہے کہ واقعی میں انسان سرنڈر کر دیتا ہے، انسان کا دل لرز جاتا ہے جب وہ پہلی دفعہ خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے، اس کی زیارت کرتا ہے، وہ روتا ہے، اس کو خود بخود اتنا رونا آتا ہے، اور کوئی اپنے الفاظ بتا نہیں سکتا کہ اس کو رونا کیوں آ رہا ہے۔ ایسی نشانی ہے کہ انسان کہتا ہے واقعی میں اللہ حق ہے،
تو اس طرح سے خانہ کعبہ جو ہے وہ نشانی سب سے بڑی نشانی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ زمزم کا جو کنواں ہے، وہاں جو زمزم کا جو کنواں ہے، آپ دیکھیں آج سب لوگ پوری دنیا حیران ہے کہ زمزم کے اندر پانی کہاں سے آتا ہے، جو کہ ایک ریگستان کا جو کنواں ہے، اور یہی نہیں کہ جس کے اندر روز کتنے ہزار لیٹر پانی نکالا جاتا ہے اور پھر واپس سے وہ بھر جاتا ہے۔ اور ایک کئی سو سال پہلے، کئی ہزار سال پہلے اسماعیل علیہ السلام کے رونے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو زمزم کا چشمہ جاری کیا، وہ آج تک موجود ہے۔ دنیا کا کون سا ایسا کنواں ہے جو اتنا پرانا ہے اور اس میں سے پانی آ رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں نا۔ اور اب دیکھیے اس کا پانی کس قدر میٹھا ہے، اتنا میٹھا پانی، اور جس کے پینے سے کیا ہوتی ہے، ہر ایک کے لیے شفا ہو جاتی ہے۔ تو یہ زمزم کا پانی کیا ہے، زبردست اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ تو یہ صفا مروہ، زمزم کا کنواں، اور جو کتنی بھی چیزیں جو وہاں پہ جو کعبہ کے اندر یا مکے کے اندر موجود ہے، وہ سب کی سب کیا ہے، کھلی کھلی نشانیاں ہیں۔ اس میں جو بھی آتا امن والا ہو جاتا، یعنی کہ ومن دخلہ کان آمینہ، جو کوئی بھی یہاں داخل ہوا امن میں آ گیا۔ تو اس کے اندر جب داخل ہوتا ہے، یعنی کہ خانہ کعبہ کے اندر جب کوئی مسجد حرام میں داخل ہوتا ہے تو وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ کس طرح سے ہو جاتا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ نا حرمتوں والا شہر ہے، تو وہاں پہ گالی گلوج، لڑائی جھگڑا، جنگ جدال، قتال، لڑنا چیخنا چلانا سب کچھ منع ہے۔ اور دور جاہلیت میں بھی یہی ہوتا تھا، جب بھی کوئی کسی کا کوئی قاتل ہوتا تھا نا، تو وہ کیا کرتا تھا، اگر وہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گیا تو سامنے اگر جو گھر قاتل جس کے مقتول ہے، اس کے ماں باپ بھائی بھی اگر ہوتے تھے خانہ کعبہ کے اندر، تو وہ کچھ بھی نہیں کرتے تھے اس کو، اور جو ہے کچھ بھی نہیں اس کو نقصان پہنچاتے تھے، کیونکہ وہ کہاں پہ کھڑے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر ہے۔ تو دور جاہلیت میں بھی اس کی بہت زیادہ حرمت ہوتی تھی، اور آج بھی اسی طرح سے اس کی حرمتوں والا گھر ہے۔ تو جو کوئی بھی اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے وہ امن والا ہو جاتا ہے، وہ سکون پانے والا ہو جاتا ہے، تو کسی بھی طرح کی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، امن والا ہو جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ ہی کے لیے کیا ہے، لوگوں پر اس کا حج، جو بھی کوئی اس کی استطاعت رکھتا ہو اللہ کے راستے کی، تو جس کے اوپر بھی استطاعت ہے، جو بھی حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، تو وہ کیا کرے، اس کی حج کرے، خانہ کعبہ اور مدینے کا سفر کرے، حج کرے، عمرہ کرے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو کوئی اس کے ساتھ کفر کرے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، بے پرواہ ہے، اور تمام جہان والوں سے بے پرواہ ہے۔ تو انسان خود بھی اگر انسان نیکی کرتا ہے، اللہ کی راہ میں جد و جہد، جہاد اور کوشش اور حج عمرہ کرتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، اپنے لیے کرتا ہے، اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اپنی آخرت کے سنوارنے کے لیے کرتا ہے۔ اور جو کوئی بھی اگر کفر کرتا ہے تو وہ کیا ہے، اس کا اپنا ہی نقصان ہے، کیونکہ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ ہر چیز سے بے پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نہیں اس میں فائدہ۔ اگر ساری دنیا نا، سارے دنیا والے اور تمام کے تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی خوب خوب بڑائی کرے، خوب عبادت کرے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں ذرہ برابر بھی وہ ذاتی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے تو انسان جو بھی کچھ کرتا ہے اس کو ہی فائدہ پہنچتا ہے، اسی کو بھلائی پہنچتی ہے، اسی کو نیکی پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے، غنی ہے، بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے ان تمام چیزوں سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو ان سب چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے۔ آیت 98، قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید بما تعملون، واللہ شہید علی ما تعملون۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے۔ آیت 99، قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون۔ ان اہل کتاب سے کہہ دیجئے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو اور اس میں عیب ٹٹولتے ہو، حالانکہ تم خود شاہد ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر تو نہیں۔ اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو نا، وہ کس طرح سے سازشیں کرتے تھے نا مسلمان کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کس طرح سے جو ہے سازش کرتے تھے ان کے خلاف، کہ صبح ایمان لاتے تھے اور شام کو مرتد ہو جاتے تھے، کس طرح سے، تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائے، کیونکہ اس وقت جو تھا اسلام کا جو غلبہ بہت تیزی سے پھیل رہا تھا۔ تو اہل کتاب نے کیا کی، تمام طرح کی سازشیں کی، لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات لائے، مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کی کہ کس طرح سے ان کو کیسے کر کے ان کو نیچا کر دیا جائے، اور ان کے جو رسول ہیں انہیں کو ہی قتل کر دیا جائے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے مارنے کی کتنی ہی بار انہوں نے سازشیں کی، اور یہاں تک کہ یہ یہود جو تھے کفار مکہ سے جا کر انہوں نے دوستیاں کر لی، دوستی کر کے یہ مسلمانوں کو ان کے خلاف جنگ اور پلاننگ، سارے کے ساری کوششیں ان کی چلتی رہتی تھی۔
تو یہ زیادہ تر ان کی کوششیں کس طریقے سے تھی کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، یہ اللہ کی راہ سے روکنے والے ہوتے تھے، یہ نہیں چاہتے تھے کہ سارے کے سارے مسلمان ہو کر اللہ کی راہ میں سب کے سب چلے جائیں، اللہ والے ہو جائیں، تو پھر لوگوں کو یہ کس طرح سے سازش کر کے دین سے روکتے تھے، شک ڈال کر کے لوگوں کے دلوں میں شک ڈال دیتے تھے کہ جو اسلام ابھی ابھی جو ایک معاشرے میں جو سب سے بڑا لیڈر ہے اور سب سے اونچا ہے اور اہل کتاب بھی والا بھی ہے، صبح ایمان لایا اور شام کو کیا ہو گیا، اس نے اسی کو چھوڑ دیا، اسلام کو چھوڑ دیا، تو اس کا مطلب اسلام جو ہے نا صحیح نہیں ہے نا۔ تو اس طرح سے وہ لوگوں کو شک ڈالتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، اور تم اے اہل کتاب تم ایسا کیوں کرتے ہو، تم لوگوں کو اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو اور اس میں ایپ کیوں ٹٹولتے ہو نا، حالانکہ تم تو خود گواہ ہو، حالانکہ تمہاری کتابوں میں یہی لکھا ہے، حالانکہ تم کو تو تمہارے انبیاء نے تم کو گواہ بنایا کہ تم جب بھی تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کی جو ہے صفات تم کو مل جائے تو تم کیا تم گواہ رہنا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تم شہادت دو کہ واقعی میں یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن تم نے تو کیا کہ تم نے تو اس کے خلاف سارے کام کیے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے کاموں سے کیا ہے بے خبر نہیں ہے، جس طرح سے اہل کتاب کے کاموں سے اللہ تبارک تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، اسی طرح سے ہر انسان کے اعمال سے کام سے اللہ تبارک تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، لیکن انسان زندگی کیسے گزارتا ہے کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اس طرح سے زندگی گزارتا ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ایک بند کمرے میں اور اکیلے کمرے میں، اور انسان چھپ چھپا کر جو بازار میں پارک میں جو انسان گھوم رہا ہے پھر رہا ہے ماں باپ سے چھپتے چھپاتے، دھوکہ دے کر کے اپنے شوہر یا بیوی کو دھوکہ دے کر کے، تو پھر کوئی نہیں دیکھ رہا نا۔ جب انسان یہ سمجھتا ہے تو اس کو اور اس کے سارے کام کو کون دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور کرامن کاتبین ایک ایک لفظ ایک ایک حرکت نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی نوٹ بک ہے وہ لکھ رہے ہیں۔ جو کرامن کاتبین ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے ہیں، وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوتے، ایک انسان تو سو جاتا ہے لیکن وہ نہیں سوتے ہیں، ان کا جو ہے کتاب کا لکھنے کا سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ ساری کی ساری کتاب ہمارے سامنے قیامت کے دن واقعی میں ایک شکل کے روپ میں لا کے رکھ دی جائے گی، اور ہر انسان دیکھے گا کہ ہائے میری کمبختی کیسی یہ کتاب ہے، نہ کوئی اس نے چھوڑی کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی بات اور نہ کوئی بڑی سے بڑی بات، یعنی کہ ایک بڑی بات بھی اس میں نوٹڈ ہے اور ایک چھوٹی سے چھوٹی جو معمولی سمجھتے تھے وہ بھی اس میں نوٹڈ ہے، سب کچھ نوٹ ہے۔ اور انسان بے خبر ہو کے ایسے بولتا ہے، ایسے بد کلامی کرتا ہے، غیبت چگلی جھوٹ چیخنا چلانا، اور بالکل جانوروں کی طریقے کی زندگی انسان جیتا چلا جا رہا ہے نا۔ تو جو اہل کتاب تھے وہ بھی اور آج کل کے مسلمان ہیں وہ بھی، اور جو بھی اس طرح سے جو عمل کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ آیت 100، یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کی کسی جماعت کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد مرتد کافر بنا دیں گے۔ یعنی یہ جو ان کی اہل کتاب کی کیا پلاننگ تھی، یہ یہود اور جیوز اور جو ہے نصارہ آج پوری کی پوری ان کی کوششیں ہیں، پورا کا پورا ان کا سارے کے سارے مشن لے لے کے یہ چل رہے ہیں کہ کسی طرح سے ان کو کیا کیا جائے، مسلمانوں کو مرتد کر دیا جائے، یعنی کہ وہ ہمارے اسلام میں یعنی کہ ہمارے دین میں نہ آئے، کوئی بات نہیں چلے، یہ کیا کریں اسلام ہی چھوڑ دیں۔ تو یہاں مسلمانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ تنبیہ دے رہے ہیں، ان کو تنبیہ دی جا رہی ہے کہ تم ان کی سازشوں سے، یعنی کہ یہ یہود اور جو اہل کتاب ہے ان کی سازشوں سے ہوشیار رہو، اور قرآن کی تلاوت کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے کے باوجود کہیں یہود کے جال میں تم نہ پھنس جانا۔ اور اس آیت کا خاص پس منظر تفسیری روایت میں یہ ہے کہ اسی طرح بیان کیا گیا ہے کہ انصار کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج ایک مجلس میں اکٹھے بیٹھے ہوئے باہم گفتگو کر رہے تھے کہ شاس بن قیس یہودی ان کے پاس سے گزرا اور ان کا باہمی پیار دیکھ کر جل بھن گیا کہ پہلے تو یہ دونوں کیا تھے، آپس میں بہت زیادہ ان کی آپس میں بہت زیادہ دشمنی تھی، بہت زیادہ ان کی لڑائی جھگڑا ہوتا تھا، تو یہ کیسے آپس میں اوس اور خزرج مل جل کر بھائی بھائی بردر ہوڈ کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ان کا بردر ہوڈنس دیکھ کے وہ جل بھن کے کوئلہ ہو گیا۔ تو ایک دوسرے کے سخت دشمن، اور اب اسلام کی برکت سے وہ جو تھے کیا شیر شکر ہو گئے۔ تو اس نے جو شاس بن قیس جو تھا اس نے کیا کیا، ایک نوجوان کے ذمے یہ کام لگا دیا کہ ان کے درمیان جا کر کے جنگ باعث کا تذکرہ کرے جو ہجرت سے پہلے ان کے درمیان برپا ہوتی تھی، اور انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف جو ایسی باتیں اس نے جب کہی تو وہ جو معیار اور اشعار جو جیسے اس طرح سے نعت پڑھتا ہے نا، اس طرح سے اس شخص نے وہ اس طرح سے اشعار پڑھے، اور جب اس نے اس طرح سے اشعار پڑھے اور جو باتیں کہی تو وہ جو اوس اور خزرج کے دونوں جو قبیلے تھے ان کے پرانے جذبات جو تھے وہ بھڑک اٹھے،
اور وہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے ہتھیار تک اٹھا لیے اور ایک دوسرے کو للکارا پکارا. پھر اس طرح سب کچھ ان کی بہت زیادہ ان کی جنگ پھر سے واپس سے ہری بھری ہو گئی، دشمنی تازی ہو گئی. اور قریب تھا کہ ان میں باہم قتال بھی شروع ہو جاتا، کہ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور انہوں نے ان کو سمجھایا اور کہ وہ لوگ باز آ جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت نازل فرمائی، کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے نا اسی لیے نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، کہ اگر تم نا اہل کتاب کی کسی جماعت کی باتیں مانو گے تو وہ تو تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد ہی تم کو مرتد یا کافر بنا دیں گے. اس طرح سے وہ سازشیں کرتے ہیں، تو تمہیں ان کی سازشوں سے بچ بچ کے چلنا ہے. کسی کے کہنے سننے سے اپنے کام بگاڑنا نہیں ہے. جب دشمنی چھوڑ دی، تم نے دوستی شروع کری، تو پھر کس طرح کی واپس سے دشمنی لا رہے ہو نا. تو ان یہود یا نصارہ جو بھی اہل کتاب ہے نا، ان کی بات نہیں ماننی ہے. ان کی جماعت سے انسان کو کیا کرے، الگ رہے، الرٹ رہے اور اپنا اسلام کے اندر رہے، اسلام کی جماعت سے جڑا رہے، جماعت اپنی جماعت کے ساتھ رہے، اپنی گروپ کے ساتھ رہے اور اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ رہے. اور جو آج کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کا جو سب سے بڑا جو ایک ریلیجیس ہے، وہ جو سب سے بڑا ابھر کر سامنے آ رہا ہے، وہ کرسچینلٹی ہے. کرسچن جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑی بڑی مشنری ان کی چل رہی ہے اور بہت بڑے دائرے میں یہ کام کر رہے ہیں. یہ لوگوں کو کیا کر رہے ہیں، کرسچن کر رہے ہیں، غیر مسلمانوں کو اور خود مسلمانوں کو بھی یہ کرسچن بنا رہے ہیں. کیسے کر کے کہ ان کو پہلے ہیلپ کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، پھر ان کو جو ہے اس طرح اپنے دین کی تبلیغ کرتے ہیں. اس طرح سے کافی بڑا جو تعداد ہے وہ لوگوں کی آج کرسچن کی طرف مڑتی چلی آ رہی، کنورٹ ہو رہے ہیں کرسچن کی طرف. تو اللہ تبارک تعالیٰ رحم فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے اور ایمان کی اور اسلام کی. سورہ آل عمران آیت نمبر 101. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. تم کیسے کفر کر سکتے ہو باوجود یہ کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام لے تو بلا شبہ اسے راہ راست دکھائی گئی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کیسے اللہ تبارک تعالیٰ کے جو رسول جو بھیجے گئے ہیں ان کے ساتھ تم کیسے کفر کر سکتے ہو، اور اس کے ساتھ جو رسول آیات تم پر پڑھتے ہیں ان کے ساتھ بھی تم کفر کرتے ہو. تو تم بھلا کس طرح سے کر سکتے ہو نا. جانتے بوجھتے سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی کیا کیا، اہل کتاب نے کفر کیا. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اس کے معنی ہے اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لینا ہے اور اس کی اطاعت میں کوئی کمی نہیں کرنا ہے. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ یعنی کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے، قرآن اور سنت ہے. اور جس نے بھی اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھام لیا وہ کبھی کیا ہے، گمراہ نہیں ہوگا. تو یعنی اہدنا الصراط المستقیم تو ہم پڑھتے رہے ہیں نا، مانگتے بھی رہے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو، اللہ سے کنیکشن اسٹرانگ ہونے چاہیے. جب تک ہمارا تعلق سب سے بڑھ کر اللہ سے مضبوط نہیں ہوتا ہے اس وقت تک ہم صراط المستقیم پر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں. اور اگر ہم صراط المستقیم پر نہیں ہیں تو پھر کسی اور راستے پر ہیں تو وہ کہاں لے کر جائے گا وہ، کیونکہ صراط المستقیم ہی جو راستہ ہے وہ ہمیں جنت تک لے جا سکتا ہے اور صراط المستقیم ہی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا تک کی لے جا سکتا ہے. اور باقی جتنے بھی راستے ہیں وہ سب ہمیں اللہ سے اور صراط مستقیم سے دور کرتے ہیں. تو جس نے بھی اللہ کے اس کلام کو اور قرآن سنت کو مضبوطی سے تھام لیا نا تو وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا. آیت 102. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرنا سوائے اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. ابن ابی حاتم اور حاکم نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حق کا تقاتہ کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. تو حق کا تقاتہ اللہ سے ڈرو. تو اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اسے یاد کیا جائے، اسے بھولا نہ جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کی جائے. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اس آیت کا جو شروع کا حصہ ہے وہ سورہ تغابن کی آیت فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ سے اپنی طاقت بھر ڈرتے رہو کے ذریعے سے یہ آیت منسوخ ہے. تو اس آیت سے مراد یہ ہے جو آیت ہے حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تو آیت سے مراد یہ ہے کہ انسان یعنی بندہ مومن ہر وقت ہر حال میں اللہ سے تعلق رکھے، اس کے عذاب سے ڈرتا رہے، اس کی عظمت اور جلال کا اعتراف اس کے دل اور دماغ میں مسلط رہے. تو
اللہ सुब्हान तआला फरमा रहे हैं कि जो भी ईमान वाले हैं वो क्या करें, अल्लाह से डरते रहें जैसे अल्लाह से डरने का हक है। तो अल्लाह से डरने का हक से मुराद क्या है कि अल्लाह की इताअत की जाए, अल्लाह की नाफरमानी ना की जाए, अल्लाह को याद किया जाए, अल्लाह ताला को भूला ना जाए, अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए, अल्लाह की नाशुक्री ना की जाए, और ना मौत आए तुमको इस हाल में कि तुम मुसलमान हो, कि तुम बिल्कुल कतई न मरना इस हाल में कि तुम मुसलमान हो, यानी कि इंसान जब फौत हो तो वो मुसलमान की हालत में हो, अल्लाह का फरमाबरदारी की हालत में हो। आयत 103, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिहि इख़वाना वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नारि फ़अनक़ज़कुम मिनहा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिहि लअल्लकुम तहतदून। और अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर मजबूती से थामे रहो और आपसी इख्तिलाफात में ना पड़ो। और अल्लाह ताला का ये इनाम है कि अपने ऊपर याद करो कि जब तुम में आपस में दुश्मनी थी तो उसने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाल दी, तो तुम उसकी मेहरबानी से आपस में भाई भाई बन गए, राह पा सको। तो अल्लाह सुब्हान ताला की यहाँ पे रस्सी है, उसके बारे में बताया गया है, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ, यानी कि सब मिलकर। और तुम आग के गड़े के किनारे तक पहुंच चुके थे तो उसने तुम्हें बचा लिया। और इसी तरह अल्लाह ताला अपने हुक्म को खोल खोल कर सुनाता है ताकि तुम हिदायत पा जाओ, ताकि तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ, तो अल्लाह तबारक ताला की रस्सी को मजबूती से थामने को कहा गया है। और अल्लाह तबारक ताला की रस्सी क्या है? कुरान मजीद है। तो इसका फायदा क्या होता है? अल्लाह की रस्सी को जब सब मिलकर मजबूती से पकड़ लेंगे, इकट्ठे होकर कुरान की तालीम हासिल करेंगे और उस पर अमल करेंगे तो इज्तिमाई जिंदगी बसर करेंगे ना। क्योंकि जब एक इंसान अकेला होता है ना, जैसे एक दरख्त होता है ना, वो अकेला होता है तो वो आंधियों का मुकाबला नहीं कर सकता है, वो क्या हो जाता है, वो गिर जाता है। तो ईमान वालों की सोबत जब इख्तियार करता है और अल्लाह के नाम पर इकट्ठे होकर वो अल्लाह की जो रस्सी है उसको मजबूती से थामे रहता है, तो यानी कि अल्लाह के नाम वाले जो बंदे हैं, अल्लाह के जिक्र करने वाले जो बंदे हैं, उनसे उनका साथ होता है, मिलना होता है। तो फिर जब मिलकर सब मिल करके अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लेते हैं तो फिर क्या होता है, तो फिर वो फिरकों में नहीं बंटते हैं। तो अल्लाह तबारक ताला की जो किताब ही क्या है, वही रस्सी है जो आसमान से जमीन तक लटकी हुई है। यानी इसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में है और दूसरा उसको जो पकड़े हुए हैं उसके हाथ में है। यानी कि दूसरा सिरा जो खुद कुरान मजीद को पकड़े होगा वो, और पहला जो सिरा है अल्लाह के हाथ में, सब मिलकर। यानी कि जो भी इस कुरान करीम को पकड़ेगा तो वो अकेले नहीं है, सबको मिल करके इस कुरान करीम को पकड़ना है ना। इज्तिमाई की बात हो रही है कि अल्लाह तबारक ताला कह रहे हैं कि जमीआ जमीआ, यानी कि सब मिलकर इकट्ठे होकर इस कुरान करीम को मजबूती से थाम लो। जिससे आप इकट्ठे होकर ना माशाल्लाह इस कामिल कुरान की क्लास में को ज्वाइन करते हैं, सब इकट्ठे होते हैं, पढ़ते हैं। तो दरअसल क्या है, जमात की बरकतें होती हैं, इसमें फरिश्तों की दुआएं भी होती हैं। और क्योंकि इज्तिमाइयत से जब इंसान टीम वर्क से काम करता है, कुरान पढ़ता है, पढ़ाता है और इसमें साथ मिलकर पढ़ते हैं, तो इसमें अल्लाह की रहमत नाजिल होती है और बहुत ज़्यादा फजीलत है। और दूसरी चीज़ आप देखिए कि कुरान करीम का जो रास्ता है ना, वो कहाँ जाता है, जन्नत तक जाता है। और जन्नत का रास्ता सबसे मुश्किल रास्ता है। जन्नत ख्वाहिशात नफ्स के खिलाफ चीज़ों से घेर दी गई है। जितनी हसीन जन्नत है ना, उसके आसपास उतनी ही तकलीफ देह चीज़ें हैं। लिहाजा सिर्फ और सिर्फ हिम्मत वाले लोग और बुलंद आज़म वाले लोग ही वहां तक पहुंच सकते हैं। और वहां पहुंचने के लिए हमें एक दूसरे की सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसे कि आपने सुना होगा, बचपन में सब लोग वो कहानी सुनते चले आ रहे हैं कि एक वालिद था और एक फादर थे, अपने बच्चों को वो टहनियाँ देते हैं, लकड़ी की टहनियाँ, दरख्त की टहनियाँ। क्योंकि बच्चे वो आपस में बहुत झगड़ा लड़ाई करते हैं, तो उनको बात समझाने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को, चारों बच्चों को एक एक लकड़ी दे दी, टहनी दे दी दरख्त की, और उनसे कहा कि तुम इसको तोड़ दो। तो सबने फटाफट वो दरख्त की लकड़ी जो थी तोड़ दी। फिर उन्हीं के वालिद ने क्या किया, लकड़ियों का गट्ठर दे दिया सब बच्चों को, चारों बच्चों को। उनसे कहा कि अब तोड़ो। तो कोई भी उस लकड़ी के गट्ठर को नहीं तोड़ पाया। क्यों? क्योंकि वो जो लकड़ी थी ना, इज्तिमाई तौर पे थी ना, जमा थी, जमीया थी। तो इसी तरह जब मुसलमान इज्तिमाइयत होकर काम करते हैं तो उसमें अल्लाह तबारक ताला ने बरकतें दी हैं, और उसमें पावर है, उसमें स्ट्रॉन्ग है, उसमें क़ुव्वत है, उसमें अल्लाह की रहमत है, फरिश्तों की दुआएं हैं, सब कुछ है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ, कि सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, वला तफर्रकू, और ना तुम फिरकों में बटो, ना तुम फिरका फिरका करो ना। और क्योंकि फिरका वारियत क्या होता है, तफरका
کس سے ہے؟ فا را قاف سے، فرق سے ہے۔ تو ایک دوسرے کو آپس میں اختلافات نہ کرو، فرق نہ کرو۔ یہاں اللہ کی رسی سے جو مراد ہے نا وہ قرآن ہے۔ اور صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آگاہ رہو، میں تمہارے پاس دو بہت ہی بھاری اور عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے ایک وہ ہے کہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو اللہ کی کتاب وہ اللہ کی رسی ہے، جو اس کی اتباع کرے گا، جو قرآن کریم کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا، اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو اتفاق، اتحاد یعنی یونٹی کی نصیحت کی گئی ہے، اور ہر قسم کے اختلافات سے ڈرایا گیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے درمیان حقیقی اتفاق صرف اور صرف قرآن اور سنت پر عمل کر کے ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ مسلمانوں میں جو آج تفرقہ جو پھیلا ہوا ہے، فرقہ واریت جیسا جو ایک دیمک ہمارے معاشرے میں جو مسلمانوں میں پھیلا ہے، تو یہ کس طرح سے لوگوں سے دور کیا جا سکتا ہے، اور کس طرح مسلمانوں میں یونٹی قائم کی جا سکتی ہے؟ صرف اور صرف قرآن اور سنت پر عمل کر کر، قرآن و سنت سے لوگوں کو جوڑ کر کے۔ جب انسان قرآن و سنت سے جڑے گا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ تفرقہ واریت کا بھی جو یہ دیمک کا ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو آج یہ امت کیا ہے؟ فرقوں میں صرف اس وجہ سے بٹ گئی ہے کہ اس نے ان دونوں بنیادوں کو پیچھے ڈال دیا نا، قرآن اور سنت نہیں پڑھتے ہیں، قرآن و سنت کو پیچھے پس پشت ڈال دیا ہے۔ کسی بھی زمانے میں مسلمان کے درمیان ایکا یعنی کہ اتحاد ہوگا تو صرف اور صرف قرآن و سنت کی بنیاد پر ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ یہود اور نصارہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو گئی ہے، اور یہ سارے فرقے جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو جو میرا جو اور میرے صحابہ کا طریقہ کار ہوگا، یعنی کہ یہ وہ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والے ہوں گے، عمل کرنے والے ہوں گے، یعنی کہ قرآن اور سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ یہ ترمذی کی حدیث 26141 ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ جو ہے نا ایک ہو جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور کیا نہ کرو؟ فرقوں میں نہ بٹو، اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا یاد کرو کہ جب جو تم لوگ کیا تھے؟ آپس میں دشمن تھے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی اور تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ اور یہ جو آیت ہے یہاں پہ جو اس کا ذکر ہو رہا تھا، یہ اوس اور خزرج کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اوس اور خزرج کے بیچ کئی سو سال پرانی دشمنی تھی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تب آئے اور انہوں نے تبلیغ کیا اور لوگوں کو اللہ کا پیغامات پہنچایا، تو جو مشرکین جو ایک گروپ تھا جو اوس اور خزرج، وہ کیا ہو گئے؟ ایمان لیا، مسلمان ہو گئے، اور ان کی کئی سو سال پرانی جو دشمنی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو اس اسلام کی وجہ سے جو لوگوں کی سالوں پرانی دشمنی تھی ان کے اندر بردرہوڈ قائم ہو گیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جو تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمت ڈالی ہے وہ کیا ہے؟ محبت ڈال دی ہے، اور تو اس نعمت کو یاد کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو دشمنی سے ہٹا کر آپس میں محبت سے لوگوں کو جوڑ دیا، بھائی بھائی بنا دیا۔ اور ورنہ کیا تھا کہ جب وہ آپس میں محبت نہیں قائم ہوتی اور وہ آپس میں اختلافات کرتے اور پھر وہ اسلام نہیں لاتے اور وہ ایمان نہیں لاتے، تو پھر کیا ہوتے؟ وہ تو آگ کے کنارے یعنی کہ جہنم کے بالکل قریب تھے نا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ تم تو تھے ہی بالکل کنارے آگ کے جانے والے، یعنی کہ تم تو بالکل ہی قریب تھے، اور اس میں ہو سکتا تھا کہ تم چلے بھی جاتے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں ایمان اسلام جیسی نعمت دی اور تم کیا ہوئے؟ مسلمان ہو گئے، اور پھر تمہارے اندر بردرہوڈ قائم ہو گیا۔ تو اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ اپنی آیتیں کھول کھول کر تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ آیت 104، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں ایک ایسی جماعت رہے جو لوگوں کو نیکی کی اور بلائے اور بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ اس جماعت کا اس گروہ کا یہی کام ہوگا کہ وہ اپنے قول اور عمل سے دنیا کو اور قرآن سنت کی طرف بلائیں گی، اور جب لوگوں کو اچھے کاموں سے سستی اور برائیوں میں مبتلا دیکھیں گے، برائیوں میں انوالو دیکھیں گے، تو اس وقت بھلائی اور نیکی کی طرف بلانے میں اپنی قدرت کے موافق کوتاہی کمی کرے بغیر وہ لوگوں کو اچھے کاموں کی طرف بلائیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جو کام ہے نا وہ اچھی طرح سے وہی حضرات کر سکتے ہیں جو معروف اور منکر کا پورا علم رکھتے ہوں، یعنی کہ اچھائی اور برائی کے بارے میں وہ جانتے ہوں۔ تو وہ اچھائی سے مراد وہ اچھائی نہیں ہے جسے دنیا والے سمجھتے ہیں، یا وہ برائی سے مراد وہ برائی نہیں ہے جسے
برائی دنیا والے سمجھتے ہیں۔ معروف یعنی اچھائی سے مراد ہر وہ کام ہے جو کتاب یعنی قرآن اور سنت کے مطابق ہو، اور منکر یعنی برائی سے مراد وہ کام ہے جو قرآن اور سنت کے مخالف ہو یعنی کہ خلاف ہو۔ اور نہیں انل منکر کا جو فریضہ ہے امر بالمعروف، اور نہیں انل منکر کا جو فریضہ ہے امت کے ہر اس شخص پر لازم ہے، اور اسی طرح پورے امت پر یہ فریضہ لاگو ہے، اور ہر مسلمان پر اس کی استطاعت کے مطابق یہ فریضہ واجب ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو کس کام کے لیے سلیکٹ کیا ہے کہ ہم لوگ ہیں ایسے کہ ہم میں سے ہر شخص کا کیا کام ہے کہ وہ بلائے لوگوں کو خیر کی طرف، دعوت خیر کی طرف بلایا جائے لوگوں کو، اور پھر نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ یعنی کہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر ایسے گروپس ہونے چاہیے جن کا کام ہی یہی ہو کہ وہ لوگوں کو خیر اور بھلائی کی طرف دعوت دے۔ خیر کیا ہے؟ قرآن خیر ہے، قرآن کے احکامات پر عمل کرنا خیر ہے، جس چیز کی طرف قرآن بلاتا ہے وہ سب خیر ہے۔ تو خیر مال خرچ کرنے کو بھی کہتے ہیں، خیر دین پھیلانے کو بھی کہتے ہیں، خیر نماز پڑھنے کو بھی کہتے ہیں۔ تو جو بھی نیکی کے کام ہیں ان سب کی طرف لوگوں کو دعوت دینا کیا ہے؟ خیر ہے۔ اور خاص کر کے یہاں پہ کس خیر کی بات ہو رہی ہے کہ نیکی کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، قرآن کی طرف بلاتے ہیں، اور نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو ہمیشہ لوگوں میں ایک ایسا گروپس ہونا چاہیے جو یہ کام کو سر انجام دیتا رہے۔ آیت 105، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں آ چکی تھی آپس میں ہی اختلافات کیا اور الگ الگ ہو گئے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو بڑا عذاب ہوگا، جنہوں نے آپس میں مخالفتیں کی، اختلاف کیا، تو پھر ان کا انجام کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا۔ مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے مسلمانوں دیکھو تم نا یہود نصارہ کی طرح مت ہو جانا، جو اللہ تعالیٰ کے صاف حکموں کو پہچاننے کے بعد اپنی خواہشات نفس یعنی ڈیزائرز اور وہم پرستی کی پیروی کر کے دین سے الگ ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فرقہ بندیوں نے ان کے دین کو تباہ کر ڈالا، اور سب کے سب عذاب کے الہی میں گرفت ہو گئے، پکڑے گئے۔ تو بہترین امت ہونے کی کیا وجہ ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو کیونکہ تم نیکی کے کام کو حکم دیتی ہو اور برے کاموں سے روکتی ہو۔ تو اس پوری امت پر امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فریضہ ڈالا گیا ہے۔ جیسے سورہ عصر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی آخرت کے خسارے میں صرف وہی لوگ محفوظ ہیں جو خود بھی ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کے پابند ہیں، اور دوسرے کو بھی عقائد صحیح اور نیک عمل کی ہدایت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم ضرور امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرتے رہو، ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ گناہ گاروں کے ساتھ تم سب پر اپنا عذاب بھیج دے گا۔ اس وقت تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے تو نہ وہ قبول ہوگی، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس وقت تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے تو وہ قبول بھی نہیں ہوں گی۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص ایسا ہے جو گناہ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ اور اپنی طاقت سے، پوری طاقت سے اس گناہ کو روک دے، اور اگر وہ یہ نہیں کر سکتا ہے تو اپنی زبان سے اس گناہ کو روک دے، اور اگر اس سے یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو پھر وہ کیا کرے؟ کم سے کم اپنے دل میں اس کام کو، اس گناہ کو برا سمجھے۔ یہ سب سے کم ایمان کا درجہ ہے۔ تو دعوت الی الخیر یعنی بھلائی کی طرف دعوت ہے۔ دعوت الی الخیر سے کیا مراد ہے؟ اس کی تفسیر میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خیر سے مراد قرآن ہے اور میری سنت کی فرما برداری ہے۔ دعوت الی الخیر کا کام ہر وقت ہوگا، چاہے اس وقت وہ موجود ہیں یا نہیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی دعوت الی الخیر کا کام ہوتا رہے گا۔ پھر دعوت الی الخیر کے بھی دو درجے ہیں۔ پہلا اور اہم درجہ یہ ہے کہ غیر مسلموں کو یعنی خیر کی طرف، اسلام کی طرف دعوت دینا ہے، اور مسلمانوں کا ہر شخص عام طور سے اور جماعت خاص طور سے دنیا کی تمام قوموں کو دعوت دے، اور زبان سے، تحریر اور تقریر سے بھی اور عمل سے بھی۔ اور دعوت الی الخیر کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ خود مسلمانوں کو دعوت دینا، یعنی دعوت الی الخیر کے دو درجے ہیں۔ پہلی کیٹیگری میں کیا آتا ہے؟ سبھی غیر مسلموں کو دعوت دینا ہے، اور مسلمان کا جو ہر شخص اس میں شامل ہے، چاہے وہ اکیلے یہ کام کرے اور چاہے وہ اجتماعی طور پر یہ کام کرے۔
اور پھر دوسرا دعوت الی الخیر کا درجہ کیا ہے کہ خود مسلمانوں کے اندر بھی کیا کرنا ہے، دعوت کا کام کرنا ہے. کہ آج دیکھیں مسلمان کیا نا قرآن کریم سے دور ہونے کی وجہ سے ان کا کیا حال ہے نا، کچھ بھی نہیں معلوم ہے. بس آبا و اجداد یعنی کہ خاندان والے جو ہمارے کرتے چلے آئے، بس ہمیں تو وہی کرنا ہے. یہی سب سے سچا اور صحیح دین درست ہے نا، اس طرح سے ان کے اقوال ہوتے ہیں. تو امر بالمعروف کا کیا ہے؟ امر بالمعروف ہے کیا؟ معروف میں وہ تمام نیکیاں اور بھلائیاں داخل ہیں جن کا اسلام نے حکم دیا ہے. اور نہیں عن المنکر کیا ہے؟ منکر میں وہ تمام برائیاں اور مفاسد اور گناہ داخل ہیں جن کو اسلام نے ناجائز قرار دیا ہے. اس جماعت کی سب سے پہلی حقدار جماعت صحابہ کی ہے، جو دعوت الی الخیر اور امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے عظیم مقصد کو لے کر اٹھی، اور تھوڑے ہی وقت میں، تھوڑے ہی زمانے میں ساری دنیا پر وہ چھا گئے. روم، ایران کی سلطنتوں کو ختم کر دیا اور دنیا کو اخلاق اور پاکیزگی کی تعلیم دی. اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کے خاص صفات کو بھی بیان کرنے کے بعد مسلمانوں کو آپسی اختلاف اور الگاؤ سے بچنے کی ہدایت فرمائی ہے کہ تم نہ یہود نصارہ کی طرح مت ہو جانا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو صاف احکامات پہنچنے کے بعد بھی کیول کیا کیا، نفس کی پیروی کی، دین کے حکموں کی مخالفت کی اور آپسی جنگ و جدال میں جھگڑوں میں پھنسنے کی وجہ سے اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گئے. آیت 106 کرنے والوں کا بدلہ کیا ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے. آیت 106 یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہهم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. پھر جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم ہی کافر ہو؟ کیا تم کافر ہو گئے تھے ایمان لانے کے بعد؟ تو عذاب کا مزہ چکھو اور اپنے کفر کے بدلے میں. قرآن کریم کا یہی بیان ہے کہ وہ نیک بد اور مومن کافر اور جنت دوزخ کے ساتھ بیان کرتا ہے تاکہ ہر سمجھدار پر حقیقت حال اچھی طرح سے واضح ہو جائے. اور یہاں بات کی جا رہی ہے کس کی؟ جنہوں نے اچھے کام کیے اور جنہوں نے برے کام کیے. تو یہاں انسانی زندگی کے اعمال جو ہیں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ضائع نہیں ہوتے ہیں. جو انسان دنیا میں آج جو کام کر رہا ہے وہ سب کیا ہے، آخرت کے دن، قیامت کے دن سب کا واضح کر دیا جائے گا. سب کے جو ہے کچے چٹھے، سب کی نیکیاں، سب کی کتابیں کھول دی جائیں گی. انسانی زندگی کے اعمال ضائع نہیں ہوتے ہیں، ان کی حیثیت ہمیشگی کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ سب محفوظ رہتے ہیں. اور قیامت کے روز جب میدان حشر میں جمع ہوں گے تو دنیا میں کیے ہوئے سارے کے سارے اعمال، گزری ہوئی زندگی کا اظہار لوگوں کے سامنے، لوگوں کے چہروں کے سے بھی ہو جائے گا تاکہ میدان حشر میں ہر شخص، مومن اور کافر، نیک اور بد کو ان کے چہرے سے پہچان لیا جائے گا. چنانچہ جن لوگوں نے دنیا میں ایمان کے ساتھ نیک عملی کی زندگی بسر کی ہوگی نا، ان کے چہروں پر کیا ہوگا؟ ایمان اور تقوی کا نور چمکتا دمکتا ہوگا. ان کے منہ، ان کے چہرے سفید اور روشن ہوں گے اور وہ بڑے عزت اور وقار میں خوش نظر آ رہے ہوں گے. اور اس کے اپوزٹس، اس کے برخلاف، جو لوگ اس دنیا میں کفر اور شرک کی گمراہی، فسق اور نافرمانی اور گناہ اور بدکاری میں گھرے رہتے ہیں نا، تو ان کے چہرے کفر اور نفاق اور فسق اور فجور کی سیاہی سے کالے سیاہ ہوں گے. تو جن کے چہرے کالے ہوں گے تو ان سے سوال کیا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم لوگ کافر ہو گئے تھے اپنے ایمان لانے کے بعد؟ یعنی تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کو اختیار کیا تھا. ان کے کالے چہرے والوں کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہوگا. شرم اور ندامت سے ان کے سر جھک جائیں گے. اس وقت ذلت اور رسوائی میں وہ ڈوبے ہوئے ہوں گے جب انہیں سزا کا حکم سنا دیا جائے گا اور وہ اپنے کفر کے بدلے جہنم میں داخل قرار دیے جائیں گے. اے اللہ، قیامت کی ذلت اور رسوائی سے ہم سب آپ کی پناہ چاہتے ہیں. ہمیں اپنے رحم اور اس کرم سے اس روز کی شرمندگی سے بچائیے گا. آمین یا رب العالمین. آیت 107 وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور جن کے چہرے سفید ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہاں جو آیت میں سفید چہرے والوں کے لیے ففی رحمت اللہ فرمایا گیا نا، یعنی وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. مفسرین نے رحمت اللہ سے مراد جنت لی ہے. جنت کو لفظ رحمت سے کہنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ مومن چاہے تمام عمر عبادت الہی میں گزارتا رہے، بسر کرتا رہے، لیکن ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہ کری ہو، تب بھی آخرت میں اسے جو انعامات ملے گا نا، وہ تو صرف اور صرف اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے ملے گا. کیوں؟ کیونکہ عبادت کرنا بھی انسان کا کوئی اپنا ذاتی کمال نہیں ہے.
بلکہ اس کی قدرت بھی اللہ تعالیٰ کی ہی عطا کی ہوئی ہے. یعنی آج جو انسان اچھے اچھے کام کر رہا ہے، ہدایت کے رستے پر ہے، یا نماز روزہ زکوٰۃ حج جو کر رہا ہے، اس میں اس کا انسان کا خود اپنا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ کی رحمت سے ہے. تو جس کو جنت مل گئی اور وہ جنت میں داخل ہو گیا، تو وہ کیا ہوں گے؟ اللہ کی رحمت سے ہوگی. وہ جو جس کو جنت مل گئی تو پھر وہ اللہ کی رحمت سے اس کو ملی ہوگی، اس کو اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی عبادت کی وجہ سے نہیں ملی ہوگی. آیت 108، تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین. یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر کسی طرح کا ظلم نہیں کرتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام جہان والوں پر کسی بھی طرح کا ظلم نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات پر ظلم نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ہر حکم، ہر معاملہ اور ہر کسی کو سزا دینا عین حکمت اور مصلحت اور انصاف کے مطابق ہوتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ آیات ہے، نتلوہا، ہم تلاوت کرتے ہیں اس کو آپ پر نا، بالحق، ساتھ حق کے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جو یہ آیات ہے وہ کس کے ذریعے سے؟ جبریل امین کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تلاوت کیا. اور پھر کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ بالحق، حقیقت ہے، سچ ہے. اور اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ہے. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ نہیں ظلم کرتا ہے، نہ چاہتا ہے ظلم کرنا تمام جہان والوں پر. جس کو جو بھی رزلٹ ملے گا، جس کے چہرے روشن ہوں گے، جس کے چہرے سیاہ ہوں گے، وہ تو ان کے ہی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوگی. جس نے جو بھی کیا ہے اس کو اپنے کمائی کا بدلہ مل رہا ہے. آیت 109، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، اور سارے کے سارے معاملات اللہ ہی تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ کا ہے. زمین اور آسمان اور کائنات کی ہر چیز اسی کی ملکیت میں ہے، وہ مالک ہے اپنی ہر چیز کا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو حکم دیا کہ ہر چیز کا جو اختیارات ہے نا، ہر چیز کا حکم اللہ کا چلتا ہے، ہر چیز پر اللہ کا اختیار ہے، اور تمام کام تمام مقدمات اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جاتے ہیں. اور وہ اکیلا صاحب اختیار ہوگا، اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے. اور وہ جو اس سب کاموں کا جو فیصلہ کرے گا، جو اس کو حکم جتنا بھی جو کام ہے، جو جتنے بھی معاملات ہیں، اور جو بھی اس پہ وہ سب کو جزا سزا دے گا، وہ صرف اکیلا دے گا، اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے. اس کا کوئی بھی سفارشی نہیں سننے والا. یعنی کہ کوئی بھی جو آج دنیا میں لوگ سفارش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری اللہ سے یہ سفارش کرا دیں گے، تو آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ کسی کی بھی سفارش نہیں سنیں گے، الا یہ کہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو اجازت دے دے. اور کوئی بھی اللہ تبارک تعالیٰ سے کوئی بھی کسی بھی بارے میں کوئی بھی پوچھ گچھ نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کے ساتھ ظلم بھی نہیں کرتے. جس نے جو بھی انسان اپنے اعمال کیے ہوں گے، اچھے ہوں یا برے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو لے آئیں گے سامنے. کسی نے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی نا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بھی لے آئیں گے، اس کو بھی اس کے نامہ اعمال میں رکھ دیا جائے گا. ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا. آیت 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لهم منهم المؤمنون واکثرهم الفاسقون. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہیں. تم بھلائی کو حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو، اور اہل کتاب بھی اگر ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا. ان میں سے کچھ ایمان والے بھی ہیں اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی خبر یہ دی ہے کہ امت محمدیہ تمام امتوں سے بہتر ہے. اس کو خیر امت کا لقب دیا گیا ہے. مسلمانوں کو اشرف الناس اور امت محمدیہ کو اشرف الامم کا ہونا بہت ہی احادیث میں ہے. اور امت مسلمہ کا اصل مقصد بتایا گیا ہے کہ امت مسلمہ کا اصل مقصد کیا ہے، اصل مشن کیا ہے، ان کو دنیا میں رہ کے کام کیا کرنا ہے. امت مسلمہ کا اصل مقصد کیا ہے؟ تبلیغ کرنا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں یوں کہا ہے کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے لیے بہتر ہوں، یعنی ان کی بھلائی اور ہدایت کے لیے فکر کریں. تم انہیں گردنوں میں زنجیروں ڈال کر یعنی قیدی بنا کر لاتے ہو، اور پھر وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، یعنی تمہارے پاس آ کر وہ اس طرح تم ان کو جہنم کے ہمیشہ ہمیشہ عذاب سے نجات دلا کر جنت میں داخلے کا سبب بن جاتے ہو. صحیح بخاری کی حدیث.
4557 है। इस तरह से जब इंसान अच्छे अच्छे काम करता है तो हर दूसरे शख्स को भी वो क्या करता है, जहन्नुम से बचा लेता है, जहन्नुम से बचाने का सबब बन जाता है, जन्नत में दाखिले का भी सबब बन जाता है। अल्लाह तबारक तआला ने मुसलसल अंबिया भेजे और अंबिया के बाद अब ये काम किसके कंधों पर डाल दिया गया? उम्मत मुस्लिमा के कंधों पर। यानी जब तक मुसलमान अच्छे अच्छे कामों को सर अंजाम देते रहेंगे और बुरे कामों से रोकते रहेंगे तो वो क्या है, बेहतरीन उम्मत रहेंगे। और जब उन्होंने इस फरीजे से कोताही की, उससे पीछे हटे, तो फिर बेहतरीन उम्मत फिर वो नहीं रहेंगे। बुरे कामों से मुराद क्या है? कुफ्र है, शिरक है, बिदात है, फिस्क है, नाफरमानी है, हर किस्म की बदअखलाकी, बेहयाई और हर किस्म की नामाकूल बातें शामिल हैं। और फिर उनसे रोकने का फरीजा अकेले अकेले भी कर सकते हैं या हर सब मुसलमान इकट्ठे होकर भी कर सकते हैं, यानी कि इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर भी ये काम कर सकते हैं। हर एक को अपनी हैसियत, वसअत और के मुताबिक और कुव्वत के मुताबिक इस फरीजे को सर अंजाम देना है। एक वक्त था जब अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को तमाम जहान वालों पर फजीलत बख्शी थी, मगर उन लोगों ने सिर्फ ये कि फरीजा और उन लोगों ने क्या किया कि इस फरीजे को, इस जो फरीजा जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनी इसराइल को ये काम दिया था कि लोगों को तबलीग करें और इस काम के लिए उनको सिलेक्ट किया था, तो उन्होंने क्या किया, इसकी कदर नहीं की। अम्र बिल मारूफ और अनिल मुनकर का जो फरीजा उन्होंने सर अंजाम नहीं दिया और ख़ुद भी बड़े बड़े गुनाहों में मुलव्वस रहे, तो अल्लाह ताला ने सारी दुनिया की इमामत और क़यादत की जिम्मेदारी उनसे छीन कर उम्मत मुस्लिमा के हवाले कर दी। अब जो फजीलत उन्हें हासिल थी अब वो उम्मत मुस्लिमा को हासिल हो गई। और वो जो बेहतरीन उम्मत का जो ताज था वो बनी इसराइल से लेकर के अल्लाह तबारक तआला ने उम्मत मुस्लिमा यानी कि बनी इस्माइल को अता फरमा दिया। तो आज जो हमें क्या करना है, हमें ये काम को सरअंजाम देना है। ये आयत बताती है कि अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे, क्या फरमा रहे, कुंतुम खैर उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत लिन्नास, तुम निकाली गई हो लोगों के लिए, तअमुरूना बिल मारूफ, तुम हुक्म देती हो अच्छाइयों का, नेकियों का, व तनहाउना अनिल मुनकर, और तुम बुराई से रोकती हो, व तुमिनूना बिल्लाह, और तुम ईमान लाती हो बिल्लाह पर। और अगरचे ये अहले किताब भी क्या होते, ईमान ले आते, तो अलबत्ता क्या होता, उनके लिए बेहतरीन होता, उनके लिए खैर होता। और उनमें से लाए भी कुछ लोग ईमान ले भी आए, मिनहुमुल मोमिनून, और उनमें से कुछ ईमान वाले भी हुए, व अक्सरुहुमुल फासिकून, और अक्सरियत उनकी क्या हुई, नाफरमान हुई, नाफरमानी की तरफ वो चले गए। तो आयत के आखिर में जो फरमाया गया, ये अहले किताब भी उस आखिरी नबी यानी आखिरी किताब और आखिरी शरीयत पर ईमान ले आते और उस नबी बरहक की तस्दीक कर लेते जिसको तौरात और इंजील में लिखा वो पाया उन्होंने, तो बिलाशुबा ये खैरुल उमम में शामिल हो सकते थे। मगर अफसोस उनमें सिवाय कुछ के, यानी कि कुछ लोग ईमान लाए, जैसे यहूद में अब्दुल्ला बिन सलाम और उनके साथी, और ईसाइयों में नजाशी शाह हफ्शा और अदी बिन हातिम वगैरह, जिन्होंने हक यानी इस्लाम कबूल किया और खैरुल उमम में दाखिल हो गए। बाकी अपने हट धर्मी और जिद की वजह पर जिद की वजह से वो उस पर डटे रहे और इस्लाम से और मुसलमानों के साथ वो दुश्मनी करते रहे, तो वो क्या हुए, उनके अक्सर लोग नाफरमान हो गए। आज देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितनी ज़्यादा, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है उम्मत मुस्लिमा के कांधों पे डाली है ना, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है कि एक मिशन लेके चलना है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का मिशन था। अंबिया का मिशन रहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन रहा, सहाबा का मिशन रहा, और आज वो मिशन क्या है, उम्मत मुस्लिमा का है। और हम तो क्या पाते हैं कि आज उम्मत मुस्लिमा इसी से पीछे है ना। आप देखिए जब तक उम्मत मुस्लिमा इस काम को सरअंजाम देती रही तो क्या था, वो उरूज पे थे, बुलंदी पर थे, चारों तरफ इस्लाम ही क्या था, बोलबाला था। लेकिन जब दुनिया परस्त हो गए, इस्लाम जो उम्मत मुस्लिमा है वो दुनिया परस्त हो गए, उन्हें सिर्फ दुनियावी फ़िक्रें हो गई, दुनिया की सारी उनकी मशगूलियात हो गई और उनकी जो सारी फ़िक्रें हैं सिर्फ दुनिया तक महदूद रह गई, और उन्होंने कुरान और सुन्नत के बारे में सोचना बंद कर दिया, कुरान और सुन्नत को पीछे उठा के डाल दिया, कुरान और सुन्नत से मुंह मोड़ लिया। तो इसीलिए आज उनके ऊपर ये जवाल क्या हो गया, चस्पा कर दिया गया ना। ठीक वैसे ही लगता है जैसे कि बनी इसराइल का हाल था ना, आज हम भी क्या हो गए, बनी इसराइल की तरह हो गए। बनी इसराइल ने नाफरमानियां की, कुरान और सुन्नत से मुंह मोड़ा और अल्लाह ताला ने उनके ऊपर रुस्वा चस्पा कर दिया गया। इसी तरह आज उम्मत मुस्लिमा का यही हाल है। 1000 साल हो गए तकरीबन, और हिंदुस्तान में तो कहा जाएगा कि 500-600 साल हो गए और इससे ज्यादा ही हजारों साल गुजर गए ना, कि आज देखा जाए कि उम्मत मुस्लिमा बिल्कुल पस्त है, पस्ती की तरफ जा रही है। और 300-400 साल से तो बहुत जबरदस्त रुस्वा है, और तकरीबन अगर देखा जाए 50 साल से तो उम्मत मुस्लिमा बिल्कुल ही रुस्वाइयों की कैटेगरी में चली गई है। क्यों? क्योंकि आज जो उम्मत मुस्लिमा है उसने क्या किया, कुरान और सुन्नत को उठा के पीछे डाल दिया। उसका मिशन, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ दुनिया की तरफ महदूद रह गई, दुनिया उसकी मकसद बन गई ना, उसने आखिरत को पसे पुष्ट डाल दिया।
تو جب امت مسلمہ کا یہی ہے، آج ہم لوگ نے پڑھا ہے کہ اس لیسن میں کہ جب بھی کوئی قوم ہے نا قرآن و سنت کو لے کے آگے بڑھے گی تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو عروج دیں گے، اور لیکن جب کوئی قوم اللہ کے اس جس کام کے لیے اس نے لوگوں کو بنایا، امت مسلمہ کو بنایا، جب وہ کام کو وہ سر انجام نہیں دے گی، اسی لیے پھر وہ کیا ہے، پستی کی طرف جا رہی ہے، ذلت و خواری کی طرف جاری ہے۔ آج ہم مسلمان کیوں ذلت اور رسوا ہیں؟ کیونکہ آج ہم سب نے اپنا اس کام کو، اس فرائض کو انجام نہیں دیا ہے۔ آج ہمیں ہر طریقے کی فکر تو ہوتی ہے، آج ہمیں ہر طریقے کی ٹینشن تو ہوتی ہے، لیکن ہمیں کبھی بھی اپنے دین اور اسلام کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ بچوں کی فیوچر کی فکر تو ہوتی ہے کہ میرے بچے فیوچر میں کیا بنیں گے، کیا کریں گے بچوں کے، لیکن مستقبل میں ان کے دین کی فکر ہم کو نہیں ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کے دین کا کیا بنے گا، ہماری ذریت کا کیا بنے گا۔ ہم بہو لاتے وقت ہم یہ تو سلیکٹ کرتے ہیں وہ بہت خوبصورت ہو، بہت رچ ہو، بہت پڑھی لکھی ویل ایجوکیٹڈ ہو، لیکن ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہماری ایک بہو جو ہم لائیں گے تو اس سے ہمارے جو آنے والی جو خاندان ہے اس سے کیا بنے گا۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا جو آنے والی جو خاندان ہے یا پوتی پوتا ہے وہ بھی کیا ہے، دین سے دور ہو جائیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، دین کو اہمیت دینی ہے، دین کو سب سے پہلے ہمیں اس کو لے کے آگے بڑھنا ہے، اور اس کو پس پشت سے ہمیں نہیں ڈالنا ہے، ہمیں اس کو سب سے آگے رکھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں، علم حاصل کریں، قرآن و سنت کا علم حاصل کریں، پھر علم حاصل کر کے اپنے آپ عمل کریں، خود اس پر عمل کریں، گھر والوں کو بھی اس کی تعلیم دیں، گھر میں تعلیم دیں، پھر سب کو کیا کریں، آس پڑوس سب کو اس کی بات پہنچائیں، پھر اپنا یہ مشن لے کے اٹھ جائیں، یہ جو مشن ہے کنتم خیر امت کا۔ ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔